متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 13واں باب ورس 44 44ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک میں اس طرح لکھا ہے: آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، متی رسول کی جو انجیل ہے، یہ جب متی نے لکھی تو اس کا خاص جو ٹارگٹ تھا وہ یہودی لوگ تھے۔ اس نے یہ انجیل یہودیوں کے لیے لکھی تاکہ یہودی لوگ اس بات کو جانیں کہ جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں، جس بادشاہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، یہ وہی بادشاہ ہے جو بادشاہوں کی نسل سے ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ متی کی انجیل کے بالکل پہلے باب کی پہلی آیت سے کیا ہے؟ نسب نامہ، اور اس نسب نامے میں بادشاہوں کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، اس میں داؤد کا ذکر ہے۔ تو گویا متی رسول یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ابن داؤد ہے، یہ ابن ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کی نسل سے ہے، یہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بادشاہ جو آنے والا تھا وہ یسوع ہی ہے۔ اور اس پوری انجیل کا جو بڑا مضمون ہے وہ آسمان کی بادشاہی، یعنی یسوع بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کی جو بادشاہی ہے اس کے حوالے سے ہی اس پوری انجیل میں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم 13ویں باب کی بات کریں تو اس 13ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے 7 تمثیلیں پیش کیں، اور ان دنوں میں جو میں صبح کا پیغام ریکارڈ کرتا ہوں وہ اس 13ویں باب میں سے ہی ہے، جس میں ہر ایک آیت پر ہم ہر صبح خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ میں نے مناسب جانا کہ ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو سیکھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب تعلیم دی، منادی کی، تو خداوند یسوع مسیح نے تشبیہاتی زبان یا تمثیلوں میں بھی کلام سنایا، اور اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسی بات کر دو کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ تمثیل کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کہانی، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی مثال جس کی مدد سے آپ ایک روحانی سچائی کو بیان کریں۔ کہانیاں سننا انسانوں کو شروع سے ہی پسند تھا، آج بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس طریقہ کو استعمال کیا، مثالیں دے کر، تمثیلیں پیش کر کے۔ تو مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک کہانی سنیں اور بس ایک تمثیل سنیں اور کہیں واہ کیسی زبردست کہانی ہے، نہیں، مقصد یہ تھا کہ اس کہانی یا اس مثال کے پیچھے جو ایک روحانی سچائی چھپی ہے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور اس چیپٹر میں، اس باب میں خداوند یسوع مسیح نے 7 جو تمثیل ہیں وہ پیش کی ہیں۔ کیوں یسوع مسیح نے تمثیلوں میں کلام کیا؟ اس کا ایک بڑا جو سبب تھا، اس کا جو بڑا ریزن تھا، وہ یسوع مسیح نے خود بتایا۔ جب یسوع مسیح سے یہ سوال کیا گیا کہ تو تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے، نہیں سیدھی سیدھی بات بتا دو، تو کیوں تمثیل سناتے ہو، کیوں مثال دیتے ہو، کیوں ایسی کہانی سناتے ہو کہ لوگ وہ پوری سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو مسیح خدا نے کہا کہ تم جو میرے شاگرد ہو، تم جو میرے لوگ ہو، جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تمہیں آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ یہ بڑا خدا کا فضل ہے ان لوگوں پر جو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں بائبل مقدس بہت سارے اور لوگ بھی پڑھتے ہیں،
मुझसे किसी ने सवाल किया, आजकल ना एक बड़ा मशहूर शख्स है जिसकी वीडियोस लोग बड़े शौक से सुनते हैं, कासिम अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, लोग उसकी बातों को बड़े शौक से सुनते हैं। किसी ने मुझसे सवाल किया, एक नौजवान ने, कि पादरी साहब आपका क्या ख्याल है कि इस शख्स ने कभी बाइबल को नहीं पढ़ा होगा? मैंने कहा कि मैं इस बात पर, या जितनी मैंने उसकी तकारीर या वीडियोस देखी हैं, मुझे लगता है कि इस शख्स ने बाइबल को पढ़ा है, क्योंकि अक्सर वो ऐसी बातें करता है कि वो लगता है कि वो बाइबल से वाकिफ है और उसने बाइबल को पढ़ा हुआ है। तो उस नौजवान का सवाल ये था कि अगर इसने बाइबल को पढ़ा है तो पादरी साहब इसकी जिंदगी बदली क्यों नहीं? अगर इसने बाइबल को पढ़ा है तो खुदा का कलाम तो जिंदगियों को बदल देता है, तो क्यों नहीं इसकी जिंदगी बदली? मुश्किल सवाल था मेरे लिए, लेकिन मैंने जो अपनी समझ के मुताबिक उसको जवाब दिया। मैंने उसे ये बताया कि बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि अच्छा पढ़िए तो संगीत विच लिखा कीए। उनको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ नहीं दी गई। वो इसमें से अच्छी हिकमत की बातें तो वो ज़रूर लेते हैं, इमसाल की किताब को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और कई बातों के रेफरेंस दिए जाते हैं, मसीह खुदावंद की तालीमात को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुआशरे में पेश किया जाता है। लेकिन हम जो आसमान की बादशाही के भेदों की समझ रखते हैं, ये खुदा का बड़ा फजल है। और अफसोस कि बहुत सारे लोग जो कहलाते तो मसीही हैं, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा तो वो हुए हैं, लेकिन अफसोस कि वो भी आसमान की बादशाही के भेदों को पूरे तौर पर समझते नहीं हैं। ये ना सिर्फ गैर कौमों की बात है, बल्कि बहुत सारे मसीही कहलाने वाले भी आसमान की बादशाही के भेदों को नहीं समझते। वो बाइबल को पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको पूरी समझ नहीं आती। वो बाइबल के उस नजरिए को, खुदा की उस मोहब्बत को नहीं पहचानते कि खुदा ने हमारे लिए कितना बड़ा बंदोबस्त किया है। और मसीह खुदा ने कहा कि मकसद ये है तमसीलों में कलाम करने का कि जो सीखना चाहते हैं वो मजीद सीखें और जो नहीं सीखना चाहते वो ना सीखें। और बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं, वो बाइबल मुकद्दस को नहीं सीखना चाहते। तो बाइबल मुकद्दस को ना सीखने का नुकसान बाइबल को नहीं होता। अगर कोई बाइबल को नहीं सीखता, अगर कोई बाइबल को समझने की कोशिश नहीं करता, तो बाइबल को उसका कोई नुकसान नहीं है कि पता नहीं बाइबल को फर्क पै जाएगा। नहीं, उन लोगों का नुकसान है जो खुदा के कलाम को समझने के लिए तैयार नहीं है। नुकसान बाइबल को नहीं है, नुकसान खुदा को भी कोई नहीं है, आसमान की बादशाही का भी कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान उन लोगों का होता है, उन रूहों का होता है जो खुदा के कलाम को समझने की कोशिश नहीं करते। वो देखते हुए नहीं देखते, वो सुनते हुए नहीं सुनते और समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वो लोग जो खुदा की कुदरत को देखते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जो खुदा के कलाम को समझने के लिए पाक रूह की रहनुमाई को हासिल करते रहते हैं, वो आसमान की बादशाही में एक मेंबर की हैसियत से आसमान की बादशाही में उनका एक बड़ा मकाम है। इन 7 तमसीलों में से खुदावंद यीशु मसीह ने 3 तमसीलें शागिर्दों को समझा दी। पहली तमसील थी बीज बोने वाले की, तो हम सबको ये आती है, बच्चों को भी संडे स्कूल में सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। ये तमसील है जो मसीह खुदा ने पेश की, और फिर यीशु मसीह ने इसकी तशरीह भी खुद कर दी कि बीज बोने वाला क्या है, राह के किनारे जो गिरा वो क्या है, बीज क्या है, जो झाड़ियां हैं वो क्या हैं, जो पत्थर हैं वो उससे क्या मुराद है, अच्छी ज़मीन से क्या मुराद। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील सुनाई और फिर तमसील की तशरीह भी खुद कर दी अपने शागिर्दों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कड़वे दानों की मिसाल दी, तमसील पेश की, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस तमसील की तशरीह भी कर दी। फिर जाल की जो तमसील है वो भी, जो आखिरी
तमसील है। खुदा ने यीशु मसीह का आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब मछलियां थीं वो क्या की, फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा यीशु मसीह ने तमसील भी खुद सुनाई, उसकी तशरीह भी खुद कर दी। बाकी जो 4 हैं, खुदा यीशु मसीह ने जानबूझकर इनकी तशरीह नहीं की। मकसद ये था कि जिनको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है वो खुद से इसी तरीकाकार के मुताबिक इनकी तशरीह को समझे। अब ये जो 2 तमसीलें मैंने आपके सामने आज तिलावत की हैं, एक शख्स जिसके पास बहुत बड़ा खजाना था, और पुराने वक्तों में जो खजाना ना वो ज्यादा सोना चांदी, ज्यादा खजाना यही होता था लोगों के पास, करेंसी नोट तो होते नहीं थे। एक ऐसा अमीर आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा जेवर, सोना, बहुत बड़ा खजाना था, उसको अपने दुश्मनों से खतरा था। उसके दुश्मन उसके पीछे लगे हुए थे। अब वो अपने आप को भी बचाना चाहता था, और फिर उसने सोचा कि चले अगर मैं पकड़ा गया तो फिर तो वो मेरा खजाना भी ले जाएंगे। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं खजाने को कहीं ना खेत में किसी जगह दबा देता हूं, खुद कहीं भाग जाता हूं, छुप जाता हूं। अगर मैं पकड़ा भी गया तो कम से कम खजाना तो बचेगा, और अगर मैं बच गया तो किसी वक्त दोबारा आऊंगा और इस खजाने को निकाल लूंगा। तो इस तरह से उसने क्या किया कि खजाने को जमीन में दबा दिया, एक खड्डा खोदा, खजाना सारा उसमें रखा, मिट्टी डाल दी, खत्म। अब उसके साथ क्या हुआ ये पता नहीं है, लेकिन ये हुआ कि उसके काफी अरसे बाद उस खेत में कोई मजदूर काम कर रहा था। उस मजदूर ने काम करते करते उसको अचानक से जमीन जब उसने खोदी तो नीचे से खजाना मिल गया। अब था वो मजदूर, उस खेत का मालिक नहीं था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर ये मैं खजाना इधर से ले जाऊं तो ये क्या होगा, चोरी। क्योंकि असूल ये था कि जिसका खेत है उसके अंदर जो कुछ है वो मालिक है। खेत के अंदर जो कुछ है, चाहे दरख्त हैं, चाहे फसल है, चाहे कोई और चीज है, अगर खेत के अंदर है तो उसका मालिक कौन है? जो खेत का मालिक है वही चीजों का मालिक है। तो ये तो मजदूर था, ये तो मालिक नहीं था। अगर ये ऐसे करे तो ये क्या होना था, चोरी, और वो चोरी करना नहीं चाहता था। वो आज के लोगों की तरह नहीं था कि जो उनको वो चार्जर भी नहीं छाड़ते लोग, कोई जेड़ी कोई चीज लभ जाना छड़नी नहीं है ना। कई लोगों को ना चोरी की आदत है, ये नहीं है कि वो जरूरतमंद है, वो आदतों मजबूर ने। मतलब ये पता है ना, फर्ज करें ये चीज है, ये पड़ी हुई है, मेरी नहीं है, किसी की है, किसी की रह गई है, मेरी नहीं है। और अगर मैं देख रहा हूं कोई नहीं, डालो बैग में, तो ये क्या है? फर्ज करें हम किसी के घर में गए हैं, कोई चीज पड़ी हुई है, मोबाइल पड़ा हुआ है किसी का, पैसे पड़े हुए हैं, या कोई और कीमती चीज पड़ी हुई, वो मेरी नहीं है, वो आपकी नहीं है, उस घर के मालिक ही है जो उस घर में रहने वाला है। हमने देखा कोई नहीं है, उठाई, पॉकेट में डाली, बैग में डाली, निकल। बाज की क्या, सन तो पता ही नहीं, असि तो कोई शायद नहीं वेखी थे। अब ये शख्स ऐसा नहीं था, हालांकि मजदूर था, तो मजदूर ने इना खजाना मिल जाए तो उन्होंने और फिर की चाहिए, एक चोरी सी ना छोटी जी। लेकिन उसका ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं क्या करूं, चोरी करूं। भाइयों और बहनों, हम जो मसीही हैं, हमें भी इस बात में हमेशा एहतियात बरतनी है
اور ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو اس اصول کا پابند بنانا ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے میں نہیں اٹھاؤں گا. میں کسی کے گھر جاؤں، اگر وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی قیمتی چیز ہے، کچھ سستی چیز کیوں نہیں ہے، نہیں اٹھائیں. قیمتی چیز تو الگ، سستی چیز بھی ہے نا کسی کی. کوئی لپسٹک پئی ہے، کوئی نیل کٹر پیا ہے، کوئی کسی دا کوئی بھی چیز سستی تو سستی چیز ہرگز نہ اٹھائیں. خدا کا کلام چوری کرنے سے منع کرتا ہے. بچے ہیں، ہمیں ان کو سکھانا ہے. جو پینسل آپ کی نہیں ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ کسی دوسرے کی پینسل اٹھاتے ہیں، کسی دوسرے کا شارپنر یا ریزر اٹھاتے ہیں، وہ چوری ہے. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سی پینسل لے کے دی ہے. اگر وہ اسکول سے آیا اور اس کے بیگ میں 2-3 ایکسٹرا پینسلیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بچہ کیا کر کے آیا ہے، وہ کسی کی اٹھا لایا ہے. اور پھر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جو چیز آپ کی نہیں ہے بیگانے مال کا لالچ نہ کریں. جو چیز کسی کی ہے وہ اسی کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے. ہمیں کوشش کریں کہ اگر کوئی چیز کسی کی گم گئی ہے اور وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ جو اس کا اصل مالک ہے ہم اس تک اس کو پہنچائیں. ایک مسیحی کا رویہ، ایک مسیحی کا کردار ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے آپ اس تک پہنچائیں. میں نے چند مہینے پہلے، ابھی مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، اس کی ٹیکسی میں کسی کا بیگ رہ گیا جس میں کافی زیادہ رقم تھی. اور اس شخص نے کیا کیا، ٹیکسی ڈرائیور نے، کہ وہ غلطی سے رہ گیا، وہ سواری کو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب اس نے دیکھا، گاڑی کو دیکھا، بیگ ہے، پیسے ہیں، تو وہ واپس اس شخص کے پاس، اس کے گھر پر گیا، اس سے کہا جی یہ آپ کا بیگ گاڑی میں رہ گیا تھا، تو یہ آپ اپنا بیگ اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کوئی غیبی مدد ہی میری ہو جائے. میں جا رہا ہوں نا تو راہ چ نوٹاں کا بیگ پیا ہوگا. جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھے، خدا، میں پچھلے دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ابھی بھائی عارف کل مجھے بتا رہے تھے بولے، اس میں دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ خدا اس طرح قسمت کے کھیل نہیں کھیلتا. خدا محنت کرنے والے میں دیتا ہے. ایسی نہ قسمت دے چکر چ بڑا رہنے آ کہ اگے کوئی نوٹاں کا بیگ پیا ہوئے گا سارے لیے، خدا ہی تو سامان تو سٹ دے گا. نہیں، خدا ایسے کام نہیں کرتا. بھائیوں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں، بچوں، ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اس شخص کا جو کردار ہے یہ بڑا زبردست خوبصورت ہے. مزدور ہے، کوئی امیر نہیں ہے، غریب ہے، اپنا اس کا کوئی کھیت نہیں ہے، کسی کے کھیت میں بیچارہ کام کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایماندار ہے. ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں وہ آفیسرز کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ جو کرسچن لوگ ہیں ان کا جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا تجربہ ہے، یا جو فیڈ بیک ہے، یا جو رسپانس ہے، وہ بہت اچھا ہے. کہ مسیحی لوگ جب کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں تو یہ کوئی چوری، یہ بے ایمانی نہیں کرتے، کوئی چیز نہیں اٹھاتے. اگر کوئی بڑی چیز مل بھی جائے تو وہ صاحب کو، میڈم کو واپس کرتے ہیں کہ میڈم جی یار تھوڑی چیز ملی ہے. ایک اچھی مثال ہے، ایک اچھا کردار ہے. لیکن بطور مسیحی یہ آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے. آپ کو جب آپ کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، کسی بنگلے میں کام کرتے ہیں، کسی آفیسر کے پاس ہیں، تو یہ آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے. بھائیو بہنوں، ہمیں محتاط ہونا اور ایماندار رہنا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کریں، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں. اگر اس کے پاس، کسی دوسرے کے پاس زیادہ وسائل ہیں، کسی دوسرے کے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے،
تو بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا اور خدا ہی پر بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا اپنے وقت پر ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ہمیں شارٹ کٹ نہیں مارنے, راتوں رات امیر نہیں ہونا آسان. شاید ہمارے پاس دوسروں جیسے اچھے کپڑے نہ ہوں, دوسروں جیسے اچھے موبائل نہ ہوں, دوسروں جیسی اچھی استعمال کرنے کی سہولیات یا وسائل نہ ہوں, کوئی بات نہیں, ہمیں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور محنت کرنی ہے, ایمانداری سے چیزوں کو حاصل کرنا ہے. ایمانداری سے, محنت سے اچھی چیزیں آپ ضرور حاصل کریں, لیکن ایمانداری سے. دیانتداری ایک مسیحی کا جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اب اس شخص نے کیا کیا, خزانہ مل گیا, پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پر ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے, لیکن مجھے اس کو حاصل کرنا ہے. خزانہ بہت بڑا ہے. اس نے وہ خزانہ وہیں پر واپس دبایا اور وہ کھیت کا جو چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس نے کہا میں سارے کھیت کو خرید لیتا ہوں, تو جو کھیت میرا تے یہ جو کچھ بھی ہے وہ, لیکن ہے مزدور, اتنے اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس پلاٹ کو خرید سکے. اس نے کیا کیا, وہ گھر گیا, جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس نے بیچ دیا. منجیاں بھی بیچ چھڑیاں, انہیں بسترے بھی بیچ چھڑے, برتن بھی بیچ دیتے, سارا کچھ. وہ بیوی کہندی ہوگی تو کملا ہو گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, تو ساری چیزیں بیچی جانا, سارا کچھ ہی. اس نے کہا نہیں, مجھے اس کھیت کو حاصل کرنا ہے. جب وہ کھیت مجھے مل گیا نا تو پھر سمجھے کہ بہت بڑا خزانہ مل گیا. لکھا ہے کہ خوش بہت تھا, اسے پتا تھا کہ اسے خزانہ مل گیا تھا, اسے پتا تھا کہ خزانہ ہے کہاں پر, بہت خوش تھا. اس خوشی کے مارے جو کچھ اس کا تھا, ممکن ہے اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا ہو, جو کچھ بھی اس کا تھا اس نے سارا کچھ بیچ دیا اور اس نے اتنے پیسے جمع کیے تاکہ وہ اس کھیت کو خرید سکے. پھر اتنے سارا کچھ بیچنے سے اس کے پاس اتنا وسائل یا اتنا پیسے ہو گئے کہ وہ اس کھیت کو خرید سکے. اتفاق یہ کہ مالک بھی راضی تھا, اس نے کہا چل ٹھیک ہے, میں بھی پلاٹ بیچنا سی. اس نے کہا کہ یہ کھیت, یہ پیسے پکڑے, آج سے یہ کھیت میرا ہو گیا. تو جدو کھیت وہدا ہو گیا تو پھر خزانہ, اب وہ اس سے کئی کھیت خرید سکتا ہے, اب وہ اسے کئی گھر بنا سکتا ہے. وجہ کیا تھی, اس کو سیکرٹ مل گیا کہ خزانہ کہاں پر ہے, اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا, جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی یا کم ویلیو تھی, اس نے وہ سارا کچھ بیچ دیا, اس خزانے کو حاصل کر لیا. ہم اس کی تشریح تفسیر آگے مزید دیکھیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو دوسری تمثیل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بالکل سیم اسی طرح کی ملتی جلتی تمثیل ہے. ایک سوداگر تھا, اب یہ دیکھیں یہ ایک مزدور ہے, غریب آدمی ہے. اب امیر آدمی کی بات آ گئی ہے, سوداگر, بزنس مین. تو بزنس مین نے کیا کیا, وہ یہ جو قیمتی موتی ہوتے ہیں وہ ان کا کاروبار کرتا تھا, قیمتی پتھروں کا, قیمتی موتیوں کا. اور اس کی جو جستجو تھی اسے عمدہ اور قیمتی موتیوں کی تلاش تھی. ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا, اس نے کہا جی میرے پاس کچھ زیورات ہیں, میں بیچنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کچھ زیور دکھائے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں اس کو. وہ سوداگر تھا, بزنس مین تھا. اسی دوران اس نے ایک ایسا موتی بھی نکال کر اس کو دکھایا, اس نے کہا یہ بھی میں سیل کرنا چاہتا ہوں. اب تھا بزنس مین, تاجر تھا, بہت امیر تھا, لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا یہ موتی اسے بھی کہیں زیادہ قیمتی تھا. اس کے پاس آلریڈی بہت سارے موتی تھے, اس کے پاس آلریڈی بہت سارے زیورات تھے, لیکن یہ جو موتی تھا نا
یہ ان سارے موتیوں سے زیادہ قیمتی تھا، ان سارے موتیوں سے زیادہ مہنگا تھا۔ اب یہ اس کو خریدنا چاہتا تھا لیکن اس کی قیمت کافی زیادہ تھی، اس لیے اس سوداگر نے، اس تاجر نے، بزنس مین نے کیا کیا، اس کا جو کچھ بھی تھا اس نے بیچ دیا، جو زیورات اس کے پاس پڑے ہوئے تھے وہ بیچ دیے، جو اچھے اچھے قیمتی اس نے کوئی برتن، کوئی انٹیک قسم کی چیزیں، یہ وہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس نے سارا کچھ بیچ دیا، اور بیچ کر اس نے کیا کیا، اس موتی کو خرید لیا۔ منہ لے لیا سے مراد کیا ہے؟ خرید لینا، پرچیز کرنا۔ اور یہ پھر بھی نقصان میں، اب سوچے ایک طرف یہ سارے زیور بھی بیچ دیتے، جو کچھ ہور بھی جمع کیتا سی وہ بھی سارا کچھ بیچ دیتا، تے آ جا کے کنا ایک چھوٹا جا موتی نقصان میں رہا، ایسا نقصان ہو گیا، سارا کچھ بک گیا؟ نہیں، یہ پھر بھی منافع میں تھا، کیونکہ جو موتی اس کے پاس تھا وہ بے حد قیمتی تھا، وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ اب عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح خدا نے یہ جو تمثیلیں پیش کی، ایک غریب آدمی ہے، مزدور ہے، ایک دوسری طرف امیر آدمی ہے، دونوں کی جو تمثیل ہے وہ ملتی جلتی ہے، کہ دونوں کو ایک قیمتی چیز ملی ہے، عمدہ چیز ملی ہے، بیش قیمت چیز ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بیچ دیا، تاکہ ہم اس موتی کو حاصل کر لیں، تاکہ میں اس خزانے کو حاصل کر لوں، کیونکہ اگر یہ خزانہ میرے پاس آ جائے تو میں نقصان میں نہیں رہوں گا، اگر یہ موتی مجھے مل جائے تو مجھے گھاٹا نہیں ہے، مجھے پھر بھی منافع ہے۔ آسمان کی بادشاہی مسیح خداوند کو قبول کرنے سے ملتی، اور اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ وہ تمام ایکسٹرا اور فضول چیزیں، وہ تمام گناہ جو ہماری زندگی میں چلے آ رہے ہیں، ہمیں ان کو اپنے سے دور کرنا، ان کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ لیکن اگر کوئی آسمان کی بادشاہی کو پا لیتا ہے اور اس کے لیے اس کو چوری چھوڑنی پڑے، نقصان نہیں ہے، بے ایمانی چھوڑنی پڑے، نقصان نہیں ہے، اور ہر طرح کے گناہ اور بدیاں چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ کر آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے۔ آپ پچھلے دنوں ایک ٹریننگ میں تھے تو جو بھائی سکھا رہے تھے انہوں نے ایک مثال دی، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ نے اڑنا ہے جہاز پر، دوسری طرف آپشن یہ ہو کہ آپ نے ٹرین پر جانا ہے، آپ کیا چیز پسند کریں گے؟ ٹرین والے کنے نے ہاتھ دکھاؤ ذرا، جڑے کہتے ہیں چلو جہاز چھوڑو، سانو نہیں جہاز نال، اسی تے ٹرین تے جاواں گے، وہ جہاز تو ڈردی ہونی تاں ہے نا، وہ ایک ہے نا، مطلب کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ ہے نا ہم ٹرین، جہاز کو چھوڑ کے ٹرین پہ، ہم اڑنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے ٹرین کا سفر کیا ہوا ہے؟ میں نے بہت کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ دے وچ نا لوگ بسترے بھی، وہ دے وچ پتہ نہیں دنیا جہان دیاں چیزاں لے کے چڑھ جاندے نے، کوئی رکاوٹ ہے جو مرضی لے جاؤ نال، جنہ مرضی لے جاؤ سامان، کوئی مسئلہ۔ تے جہاز وچ لمیٹڈ، ایک انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک شخص، ایک پیسنجر جو ہے وہ اتنے سے زیادہ ویٹ اپنے ساتھ لے جا، تو جی ادو چوکھا لے جانا جنا تو پھر ٹرین تے جاؤ، ہے نا، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نے اڑنا ہے تو پھر آپ کو یہ جو باقی ہے نا، تسی کہو نہیں جی میں نال بکری بھی لے کے جانی ہے، میں بسترا بھی لے کے جانا ہے، سلنڈر بھی میں نال ہی لے کے جانا ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کہو جی اساں اے پیڑے یار بھی نہیں چھڑنے، اساں گیماں بھی نہیں چھڑنیاں،
असां फलानी शह भी नहीं छड्डनी, यह भी नाल नाल ही चलेगी, फिर उड़ नहीं सकते। फिर ट्रेन की छिक छिक उतर के भी वो फिर ना बंदा इंज हिलदा रहिंदा, पता नहीं अजे भी ट्रेन च बैठे हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त असूल है कि अगर आप ज़िंदगी में उड़ना चाहते हैं, बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, तो फिर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी से, जो बोझ हैं वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। देखो जे खुदा दे कलाम में भी सुनने के टाइम तो साढ़े ज़हन ते बोझ होवे, कोई बैठे असीं खुदा दे घर विच ते ज़हन ते कोई होर बोझ होवे, ते खुदा दे कलाम दीयां जड़ियां बुलंदियां ने वो हासिल होणगियां। ज़हन ते बोझ ही बड़ा है, गिरजे दे विच बह के भी बड़ा बोझ है, गिरजे च भी बह के वही सोची जाने हैं, है ना। बोझ तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में है, फिक्रें तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में है। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है, मेरी ज़िंदगी में कई फिक्रें होती हैं, कई बातों को लेकर वो एक बोझ सा होता है इंसान पर, है भी करना है, भी करना है, भी करना है, भी करना है। आप में से हर एक शख्स जो इस ज़मीन पर है ऐसे ही है, कई तरह के बोझ है, कई तरह की फिक्रें हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की बुलंदियों को हासिल करना चाहते हैं, प्रवास करना चाहते हैं, तो फिर बोझ उतारना होगा। और अगर हम अपने ज़हन से वो बोझ नहीं उतारते, हम नहीं फ्लाई कर सकते, हम नहीं उड़ सकते, बोझ के साथ ही बैठे रहेंगे। अब एक तरफ है दुनियादारी और दूसरी तरफ है आसमान की बादशाही। और अगर आसमान की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं तो फिर दुनियादारी को छोड़ना। उस शख्स ने वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी, बेच दी, उसने कहा नहीं मुझे उस खजाने को हासिल करना है। और अगर किसी को आसमान की बादशाही मिल जाती है वो घाटे में नहीं है, चाहे उसके पास दुनिया की चीज़ें हों या ना हों, चाहे उसके पास अच्छी सेहत हो या ना हो, है ना। हमारी दुआ है कि खुदा आप में से हर एक को अच्छी सेहत दे। लेकिन अगर खुदा की ये मर्जी है और खुदा ही की मर्जी से हम किसी बीमारी में हैं तो कोई बात नहीं, हमें आसमान की बादशाही को फोकस करना है। आसमान की बादशाही के शहरी होते हुए हम घाटे में नहीं हैं, हम नुकसान में नहीं हैं। चाहे हमारे पास जो लोगों के लिए अहम चीज़ें हैं, अच्छी लाइफ, दुनिया जहां दियां सहूलतां, अच्छे महंगे कपड़े, अच्छे महंगे खाने, बड़े बड़े फोन, गड्डियां, ये वो, है ना, ये हैं चीज़ें एक हद तक इंसान की ज़रूरत। लेकिन अगर हम आसमान की बादशाही को हासिल नहीं करते और सारी दुनिया ही हासिल कर लेते हैं तो फिर हम नुकसान में हैं, फिर हम घाटे में हैं। ये मजदूर बड़ा समझदार था, उसने कहा छड़ दो सारियां चीज़ां, सिर्फ आसमान की बादशाही हासिल कर लो। वो खजाना ऐसा जे कि जो वो मिल गया तो फिर सत्ती खैरा ने, फिर कोई मसला, फिर आप दुनिया के अमीर शख्स हैं, आप दुनिया के बाबरकत शख्स हैं अगर आप आसमान की बादशाही के वारिस हैं। अगर आप यीशु मसीह के वसीला से आसमानी बादशाही के शहरी बन गए हैं, उस यीशु बादशाह के लोग बन गए हैं, तो फिर आप उस बिजनेसमैन की तरह हैं जो बाकी सब कुछ छोड़ देता है, बाकी सब कुछ बेच देता है, लेकिन सिर्फ वो उम्दा मोती हासिल कर लेता है। हमें उस आसमान की बादशाही को हासिल करना है, हमें उस आसमानी बादशाही के शहरी बनकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी है। और ईमानदार आसमानी बादशाही के नुमाइंदे हैं इस धरती पर। हम नुमाइंदगी करते हैं कि आसमान की बादशाही के जो वारिस हैं वो ऐसे होते हैं। ये आसमान की बादशाही के वारिस चोर ते बेईमान ते फ्रॉड करने वाले नहीं होंगे। आसमान की बादशाही के शहरी वो पाकीज़ा होते हैं। हम नुमाइंदे हैं, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं आसमान की बादशाही की। आसमान की बादशाही के शहरी मोहब्बत करने वाले हैं, वो मोहब्बतों को बांटने वाले हैं, वो खुशियां बांटने वाले हैं, वो एक दूसरे का एहसास करने वाले हैं, वो दुख तकलीफ और मुसीबत के वक्त में दूसरों का सहारा बनने वाले हैं। और
اور بھائی اور بہنوں، یسوع بادشاہ کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایسا قیمتی خزانہ ہے، یہ ایسا عمدہ موتی ہے کہ اگر کوئی شخص آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ دنیا کا امیر ترین اور دنیا کا بابرکت شخص ہے۔ دنیاوی چیزیں ہوں یا نہ ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ہم اگر آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں بھائی اور بہنوں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ دیکھا وہ شخص خوشی کے مارے جا کر سارا کچھ بیچ رہا تھا۔ آسمان دی بادشاہی دے شہراں نوں خوشی نال ہی سارا کچھ چھڑ دینا چاہیے، وہ خوشی نال ہی نشہ بازی چھڑ دین، وہ خوشی دے نال ہی، یہ نہیں فورس کرنے سے نہیں ہے کہ جی سانوں کسے فورس کیتا تا اسا سگریٹ چھڈے نے، وہ خوشی سے ہی وہ ان سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے وہ سارے برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اسی آسمان دی بادشاہی دے شہریاں، اسی اپنی خوشی نال سارے غلط کام چھڑ دیتے ہیں، ساریاں غلط چیزاں جہڑیاں سانوں اڈن تو روک سکدیاں نے اسا اپنے تو دور کر دیتیاں نے، تاکہ ہم اوپر کو جا سکے۔ ہوا چ اڈ ہے نا، ہوا چ اڈ اڈن لئی سامان تھوڑا ہے نا، جو چوکھا سامان کو نا سارا کچھ لے جائیے نال، صوفے صوفے بھی نال ہی لے جاواں گے تو وہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب گھر میں صوفے نہ رکھیں، یہ نہ گھر جا کے سارے کو پادری صاحب نے منع کر دیا سارے صوفے بیچو، نہیں، سامان بیچن کی میں نہیں گل کر رہا۔ مقصد کیا ہے بھائی اور بہنوں، ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو مسیحی ہیں ہم دوسروں کی نسبت اتنے امیر نہیں ہیں، یا دوسروں کی نسبت ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہیں، اور کئی دفعہ ان چیزوں کو لے کر نا ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ساڑھے تو کڈا کو ناراض ہے۔ نہیں، اگر ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں تو ہمیں خوش ہونا ہے، اور خوشی کے مارے ان ساری غیر ضروری باتوں کو، ان غیر ضروری عادتوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تاکہ ہم نمائندگی کریں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں۔ سو خدا آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔